بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کی تھمبنیل میں آپ نے دیکھا، میں نے لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے اہم ترین شخصیت کو یرغمال بنا لیا ہے۔ بعض لوگ بالکل پاگل ہو گئے۔ حکومت کی زبردست کامیابی پر بعض لوگ، بلکہ خاص طور پر ایک شخصیت، ایک صحافی بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے یرغمال بنایا اہم ترین شخصیت کو۔ کس کو یرغمال بنایا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ بھی ہنسنے پر مجبور ہو جائیں، اسی لیے میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اس کو سن لیجئے گا۔ ہنسنا منائے، بعض لوگوں کی حالت پہ صرف رحم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ایک صحافی نے، خاتون صحافی نے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو یرغمال بنایا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ کو وزیراعظم عمران خان نے یرغمال بنایا، جن کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ رجیم ہے، مل کر چل رہے ہیں، عمران خان کٹ پتلی ہے، عمران خان سلیکٹڈ ہے، عمران خان منتخب نہیں ہے، عمران خان چنتخب ہے۔ اس طرح کے بہت سارے نام یہ لوگ دیتے ہیں اور یہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ جنہیں یہ اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اقتدار میں نہیں ہیں، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور پھر عمران خان کی حکومت قانون سازی میں یا کسی بھی اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتی ہے تو ان کی تکلیف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، ان کی تکلیف دیکھنے سے تعلق رکھے۔ عمران خان کی حکومت اس وقت مہنگائی کے محاذ پر ناکام ہے، تو یہ مہنگائی کے محاذ پر لڑیں، یہ مسلسل لڑیں، حکومت پر تنقید کریں۔ تنقید اصلاح کا پہلو ہے، تنقید کریکشن کی طرف لے کر جاتی ہے، تنقید بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، تو یہ تنقید کریں، نکتہ چینی مت کریں۔ نکتہ چینی سے بڑھ کر یہ لوگ چھچور پن تک آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو یرغمال بنا لیا۔ اور بھی بہت سارے صحافی ہمارے جو ہیں وہ کچھ ایسی تنقید کر رہے تھے جس پر حیرت ہو رہی تھی، بے سروپا تنقید، یا ایسی تنقید جس میں نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ تنقید جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے جذبات کو مجروح کر رہی ہے، ایسی تنقید ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ دیکھیے اور خود فیصلہ کیجئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، گل بخاری صاحبہ یہ خود ایک جنرل کی بیٹی ہیں، ان کے والد کو بہاول نگر کی لڑائی میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، اور یہ 2018 سے یو کے میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں۔ ایک بار انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ مسلح باوردی افراد نے ان کو اغوا کیا تھا۔ اس بات کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ اب یہ یو کے میں عمران خان کی حکومت پہ بڑی تنقید کرتی ہیں۔ اب انہوں نے لکھا، اور یہ میاں نواز شریف کی حکومت میں، پچھلی حکومت میں یہ حکومت کے سب سے بڑے سپورٹرز میں سے ایک تھی، گل بخاری صاحبہ نے کہا ہے اب جبکہ عمران خان نے باجوہ کو یرغمال بنا کے بل پاس کروا لیے ہیں، اب جبکہ عمران خان نے باجوہ کو یرغمال بنا کے بل پاس کروا لیے ہیں، اب اس کو مشورہ ہے کہ باجوہ کو فارغ کر دیں، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب کو فارغ کر دیں۔ یہ عین اس کے اپنے محسنوں کے ساتھ سلوک کی روایت میں ہوگا، یعنی سلوک بھی انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان جیسا اپنے محسنوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں یہ ویسا ہی سلوک ہوگا۔ عمران خان کو چاہیے کہ جنرل باجوہ کو فارغ کر دیں، یہ گل بخاری کا کہنا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے بہت قابل احترام، میرا بڑا اچھا تعلق ہے، دوستی کا، احترام کا رشتہ ہے، آسمہ شیرازی صاحبہ، مجھ سے تھوڑی سی سینئر، آسمہ شیرازی صاحبہ نے لکھا، مبارک ہو، صفحہ جڑ گیا، اگلا الیکشن مشینیں کرائیں گی، ووٹر اوورسیز ہوں گے اور بھگتیں گے پاکستان کے عوام۔ کلبھوشن یادو کے حق کا مقدمہ لڑنے والی حکومت عوام کو کیا دے گی؟ کوئسچن مارک۔ اچھا، آسمہ شیرازی صاحبہ سے اس پر میں نے سوال بھی کیا ٹویٹر پہ، اور میں نے کہا کہ انسلٹنگ ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انسلٹنگ ہے، ہم ان کے ڈالر جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں، تو پھر ان کے ووٹ کے حق کے لیے ہم نکتہ چین کیوں؟ میں نے یہ بات کی، لیکن آسمہ شیرازی صاحبہ کو میں یہاں یہ لبرٹی بھی، ایک تو تعلق کا معاملہ آپ اسے باعث کہہ لیجئے، لیکن اس کے علاوہ بھی میں یہ لبرٹی دینا چاہوں گا کہ ان کا پروگرام جو ہے اس کی نوعیت ہے، یہ اپنے ٹویٹر کے ذریعے لوگوں کے سامنے سوالات رکھتی ہیں، وہ سوالات جو انہیں پروگرام میں کرنے ہوتے ہیں، اور ان سوالات کے ذریعے آسمہ شیرازی صاحبہ لوگوں سے ان کی رائے بھی مانگتی ہیں اور ان سوالات کو دیتی ہیں تاکہ لوگ ان کے پروگرام کو دیکھیں، اور یہ اس کی ایک پروموشنل ٹول کے طور پر اسے استعمال کرتی ہیں۔ میں نے بہرحال اس پہ اپنی رائے کا اظہار وہاں پر بھی کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے لوگوں سے رائے ہی مانگی تھی، سوال ہی کیا تھا، تو میں نے بہت احترام کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ سلیم صافی صاحب میرے سینئر ہیں، میرے ساتھ جیو میں کام کیا، میں نے ان کو کئی بار ٹیلی ویژن پر ہوسٹ کیا پروگرامز میں۔ سلیم صافی صاحب نے لکھا، پارلیمنٹ جعلی اور اسپیکر کٹ پتلی، آج کا مشترکہ اجلاس اس کا ایک اور ثبوت ہے۔ یہ نہیں ملیں گے آپ کو بات کرتے ہوئے، اسپیکر کے ساتھ
جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا یہ نہیں ملیں گے. حکومت کو کھڑے ہو کر, عمران خان کو کھڑے ہو کر ایوان میں آج گالیاں دی گئی, یہ اس پر بات کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے. یہ روایات پہ بات نہیں کریں گے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ فورس ہے اس کی گالیوں پر بات کر لیں گے. لیکن جو سینئر ترین لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں برس ہا برس سے, اور بلکہ ٹرم در ٹرم پارلیمان میں موجود ہیں, ان کی گندی لینگویج پر بات نہیں کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو. اور انہوں نے ابھی بھی بات نہیں کی. خبر تھی جیو کی, اس کو ٹیگ کیا, خبر میں بھی لکھا تھا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن کا شور شرابہ, اور اپوزیشن نے جو بدتمیزی کی وہ بدتمیزی فواد چودھری صاحب نے آپ کو دکھائی کہ کس طرح سے ایوان کا حشر کیا, اسد قیصر کے منہ پر مارے کاغذات. اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ زبان استعمال کی, اس پر ہی بات کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے. اسی طرح سے طلعت حسین صاحب ایک وقت میں میرے فیوریٹ رہے ہیں. طلعت صاحب نے لکھا, سر مبارک ہو, آج ایک اور ناکام تجربہ کامیاب کروا دیا ہے, ساری دنیا میں دھوم مچی ہے سر, واہ واہ واہ. یہ طلعت صاحب کا رد عمل تھا. ایسے بہت سارے رد عمل بہت سارے لوگوں کے آپ کو مل جائیں گے جو تنقید کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت کی اس کامیابی پر. یہی لوگ کل خوش تھے جب حکومت نے اجلاس سے جان چھڑائی تھی. حکومت کو نظر آ رہا تھا کہ اپوزیشن ان کے بندوں کو توڑ رہی ہے, ٹکٹ آفر کر رہی ہے, مہنگائی ہے, حکومت کے لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اگر جانا ہے تو ذرا بہتر فوٹنگز پہ جائیں. تو بعض لوگ ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں, جو گھبرائے ہوئے ہیں, تو ایسے لوگ ہیں تو ان کو انہوں نے ٹکٹ بھی آفر کی, ان کو لالچ دی, ان کو توڑنے کی کوشش کی. تو تب تک یہ لوگ خوش تھے. شہباز شریف صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کے بعد ایک کمیٹی بنا دی تھی, میں نے آپ کو 2-3 بار بتایا, اور اس کمیٹی کے ذریعے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے اور اتحادیوں سے رابطے کر رہے تھے. تب تک یہ لوگ خوش تھے. اب حکومت نے اپنے رابطے کی, حکومت نے اپنی کوششیں کی اور اجلاس کامیاب کرا لیا. اب ان لوگوں کو شدید اعتراض ہے, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ جعلی ہے, یہ پارلیمان کی قانون سازی جعلی ہے. اب اپوزیشن جو ہے وہ ریلائی کر رہی ہے, جب ووٹ ہوگا ای وی ایم کے ذریعے اور اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالیں گے تو انہیں بہت مصیبت نظر آ رہی ہے اپنے لیے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی تو سب سے زیادہ عمران خان کے حق میں ہے, تو انہیں بڑی مصیبت نظر آ رہی ہے. یہ حکومت اس وقت ایک کامیاب حکومت کے طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے. اس حکومت کی بہت سی مشکلات ہیں, ایک عام آدمی پریشان ہے اور بہت پریشان ہے. ایک اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جس میں اس حکومت کے شہری جو ہیں وہ خوش ہوں حکومت سے, یہ بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے. یا پھر اس کی معیشت ترقی کر رہی ہو, لوگ خوش ہوں, خوشحال ہوں. تو اس وقت حکومت معاشی محاذ پہ کامیاب نہیں ہے, اور اس ناکامی کے پیچھے جہاں حکومت کی اپنی کچھ کارکردگی کی وجوہات ہو سکتی ہیں, ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فینومینا ہے, حالات ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن بہرحال یہ لوگ جو ہیں یہ اب اعتراض کر رہے ہیں جو ایک ہفتہ پہلے اعتراض نہیں کر رہے تھے, خوش تھے, آج ناخوش ہیں یہ تمام کے تمام لوگ. اب ہوگا کیا؟ اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم جائیں گے عدالت. یہ عدالت جا سکتے ہیں. عدالت جا کر کیا ہوگا؟ یہ عدالت جائیں گے تو وہاں پر انہیں امید یہ ہے کہ انہیں کامیابی ملے گی. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے رشتہ دار, وزیراعظم کے رشتہ دار, وہ بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ عدالت میں سٹینڈ نہیں کر پائیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں 2017 میں, اچھا اس سے پہلے ایک اور بات, مریم نواز شریف صاحبہ نے آج پی ایف یو جے کے اجلاس سے خطاب کیا, اور وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ایسی قانون سازی کی مثال نہیں ملتی جس طرح کی قانون سازی یہ ہے. تو پہلے تو میں مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا سنیے. اور لیجسلیشن کی ہم اگر آج بات کریں تو ایک تو لیجسلیشن آج ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی 74 سال میں اس قسم کی لیجسلیشن کسی نے دیکھی ہو. اب مثال دیکھیے, یہ ہے آپ کے سامنے خبر, اور یہ خبر ہے اس وقت آپ کے سامنے. نواز شریف ریمووڈ ایز پی ایم ایل این ہیڈ آفٹر سپریم کورٹ رولز ڈسکوالیفائڈ پرسن کین ناٹ لیڈ اے پارٹی. اور یہ جو ہے خبر یہ حسن بھٹی صاحب نے دی ہے. An individual disqualified under Articles 62 and 63 of the Constitution cannot serve as head of the political party. A 3-judge Supreme Court bench headed by Chief Justice of Pakistan, Mian Saqib Nisar, ruled on Wednesday, sending another seismic wave rippling through Pakistan's electoral system. ہوا کیا تھا؟ نون لیگ ایک قانون لے آئی تھی.
میاں صاحب عدالت کے ذریعے فارغ ہو گئے تو پھر نون لیگ ایک قانون لے آئی کہ میاں صاحب پارٹی کو رول کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلم لیگ نون نے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی فرد واحد کے لیے, میاں نواز شریف کے لیے, اسے سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا تھا. تو اب یہ لوگ بھی جانا چاہتے کہ یہ جو قانون سازی ہے, یہ قانون سازی جو ہے اسے ہم عدالت سے اسی طرح درخواست کریں گے کہ اڑا دیں. لیکن وہ تھی فرد واحد کے لیے, میاں نواز شریف کے لیے. یہ ای وی ایم میاں نواز شریف کے لیے یا عمران خان کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کا حق نواز شریف بھی مانگ رہا تھا, مریم بھی, شہباز شریف بھی, بلاول بھٹو زرداری بھی, عمران خان بھی. عمران خان نے وعدہ کیا تھا, عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. باقی وعدہ کرتے تھے, کرتے کچھ نہیں تھے. آج عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے تو ان سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے, کیونکہ عمران خان کے لیے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں, عمران خان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور عمران خان کو امید ہے کہ عمران خان کو وہ ووٹ بھی کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.